بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کراہت تخصیص یوم الجمعہ بصیام او لیلتہ بصلاۃ من بین اللیالی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تخص لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالی ولا تخص یوم الجمعہ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم. رواہ مسلم. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. متفق عليه. وعن محمد بن عباد قال سألت جابرا رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم. متفق عليه. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. رواه البخاري. باب تحريم الوصال في الصوم وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما. عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا إنك تواصل. قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. متفق عليه وهذا لفظ البخاري. انتہا. ترجمہ و تشریح. آج دو باب کی تلاوت کی گئی. ایک ہے جمعے کے روز دن میں روزہ رکھنے کے لیے مخصوص کرنا اور اس کی رات میں قیام اور تہجد اور نوافل کے لیے مخصوص کرنا. دونوں کے دونوں مکروہ ہے. اور دوسرا باب جس کا ذکر کیا گیا صوم وصال کے حرام ہونے کے بارے میں. اب دونوں کا ترجمہ و تشریح یوں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جمعہ کی رات کو دوسری راتوں کے درمیان قیام کے لیے مخصوص مت کرو اور جمعہ کے دن کو دوسری دنوں کے مقابلے میں روزے کے لیے مخصوص مت کرو سوائے اس کے کہ وہ شخص جو اس دنوں میں روزہ رکھا کرتا ہو. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جمعہ کے علاوہ دوسرے دنوں میں روزہ نہ رکھے اور اس کے لیے مقید کر لے کہ ہم جمعہ کے ضرور روزہ رکھیں گے. اسی طرح دوسری راتوں میں تہجد نہ پڑھے، قیام نہ کرے اور صرف جمعہ کی راتوں میں تہجد اور قیام کرے. تو اس مخصوصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسا مت کرو. دوسری روایت میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کوئی جمعہ کے دن کو روزہ ہرگز نہ رکھے الا یہ کہ ایک دن پہلے رکھے اس کے ساتھ یا ایک دن اس کے بعد رکھے. یہ بخاری مسلم کی روایت میں ہے. مطلب یہ ہوا کہ جمعہ کو رکھنا ہی اگر ہو، کسی کا دل لگا ہو کہ جمعہ ہی کو رکھیں گے، جمعہ کو تہجد پڑھنا ہے، جمعہ کو کی رات کو قیام کرنا ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے، تو اس کو چاہیے یا تو ایک دن پہلے بھی روزہ رکھے یا قیام کرے اور ایک دن بعد بھی روزہ اور قیام کرے. لیکن یہاں قیام کے بارے میں یہ حدیث نہیں، صرف نماز کے روزے کے بارے میں ہے کہ جب کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہے تو ایک دن پہلے بھی رکھے یا ایک دن بعد میں رکھے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. آگے ایک شخص تیسری روایت میں ایک شخص حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں جس کا نام ہے محمد بن عباد. وہ اپنے استاد سے پوچھتے ہیں جو حضرت صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حضرت محمد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. یہ بخاری مسلم دونوں جگہ لکھا ہوا ہے. پتہ چلا کہ صرف اور صرف جمعے کے روز
مخصوص کرنا ان دونوں کاموں کے لیے مکروہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک ہیں، امہات المومنین ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس آئے اور یہ جمعہ کا دن تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، پوچھا کہ دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اپنی بیوی سے، کیا تم نے کل بھی روزہ رکھی تھی؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کل رکھنا ہے، آنے والے کل، یعنی سبت کو، یعنی یعنی سیٹرڈے کو، کیا تم رکھنا ہے پھر دوبارہ؟ تو کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم آج روزہ افطار کر لو، روزہ توڑ دو، اس کو بخاری میں لکھا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، اپنی بیوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بھی نہیں رکھی تو کوئی بات نہیں، کل رکھنا، آنے والے کل میں رکھنا ہے یا نہیں؟ تو کہیں نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے روزہ توڑوا دیے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک تو مفتی سے ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ ان کے شاگرد نے پوچھا، ایک روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دو روایت، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کے 4 روایت گزر چکی، اور ایک باب ختم ہوا۔ دوسرے باب کا آغاز کرتا ہوں، اس میں ایک ہی حدیث ہے یا کہیے 2 حدیث ہیں کہ وصال کہتے ہیں، وصال معنی ملنا، وصال کے معنی ہے ملنا، اور سمے وصال سے مراد ہے کہ کنٹینیو روزہ رکھے، نہ دن میں کھائے نہ رات میں کھائے، اور دوسرے دن بھی روزہ رکھے، یا 2 دن ہو یا 3 دن ہو یا کنٹینیو اس طرح کے روزہ رکھنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا، ایسا روزہ جو لگاتار ہو، جس میں درمیان میں افطار نہ ہو، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ یہ بخاری مسلم میں ہے۔ ایک اور روایت پڑھا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع فرمایا۔ وصال سے مراد ہے وہ صوم وصال، کہ لگاتار روزہ رکھنا جس کے درمیان افطار نہ ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تو روزہ رکھتے ہیں، لگاتار رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لست مثلکم، میں تمہارا جیسا انسان، عام انسان نہیں ہوں، میرے پاس اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اس کی تشریح جو ہے دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس لیے جو ہے میری طاقت اور تمہاری طاقت برابر نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں انی اطعم، مجھے کھلایا جاتا ہے، وہ اسقا، اور مجھے پلایا جاتا ہے، یہی فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہیں، پھر بھی کئی روز روزہ رکھ لیتے ہیں، پھر بھی درمیان میں اللہ تعالیٰ بغیر کھائے ہوئے کھلا دیتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے اور پانی کی خواہش مٹ جاتی ہے۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ۔ عام انسان کو ہے ایسا، یہی فرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عام انسان میں، چونکہ اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتے ہیں، عام انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حدیث گائیڈ کرتا ہے۔ عام انسان کو ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت، 2 ہی چیز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اس کے درمیان کا معاملہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس کے علاوہ اور بھی ایک خصوصیات میں سے ہے، اس حدیث کو کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات، جو خاص چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ امت پر فرض نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت تھی، ان عام مسلمانوں پر اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو وہ حرام کاری کرتا ہے، حرام کاری، اس کے بچے حرام ہوں گے۔ اس طرح سے روزہ رکھنا، لگاتار روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، دوسرے انسان نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے بھی ہوتے تھے، لیکن اس کی آنکھ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نہیں سوتی تھی، دل نہیں سوتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے ہر حال میں گائیڈڈ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سپورٹ کرتے تھے۔ تو ان کی بات الگ ہے، وہ اللہ اور ان کے درمیان، اسی کا نام ہے رسول۔ عام انسان رسول نہیں بنتا ہے، نہ بن سکتا ہے، رسول بنایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، جس کا سلسلہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دیا، اب کوئی دوسرا رسول نہیں آئے گا۔ لہذا ہمارے لیے جو باقی ہے وہ قرآن اور حدیث۔ ہم کو کچھ بھی مسئلہ تلاش کرنے کی ہو تو قرآن اور حدیث میں تلاش کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو
اور دل بھی پاک ہو. کوئی سوچتا ہے قرآن حدیث میں جیسے یہی حدیث ہے، اس کا اپنی طرف سے معنی مطلب نکال کر کوئی اور مطلب انسان نکال لے تو اس کو جائز نہیں ہے. ایک اور بتا دوں کہ کوئی آدمی قرآن حدیث کے معنی میں اپنی طرف سے کوئی معنی نکالتا ہے، گرچہ وہ معنی صحیح بھی ہو، آئیے وہ اپنا بنایا ہوا ہو، تو وہ جو ہے معنی نکالنا حرام ہے. وہی معنی نکال سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہی معنی. اس کے علاوہ دوسرا معنی جتنے بھی ہیں سب باطل ہے. کوئی آدمی قرآن شریف پڑھ کر کے کوئی اپنی طرف سے معنی مطلب نکالنا شروع کر دے تو آج تک 4 ہی مذہب نہیں ہوتا، 4,000 مذہب بن جاتا. لیکن 4 جو مسلک ہیں یہ صرف اور قرآن حدیث سمجھ کر کے ہے. ہر آدمی کو اگر اختیار دے دیا جائے اپنی طرف سے معنی مطلب کرنے کا تو اسلام میں کچھ باقی نہیں رہے گا. کفر جیسے کافروں کا انداز ہے ویسا ہو جائے گا. عمل میں تو ایسے ہی ہو گیا ہے کہ کافر بھی سود کھاتا ہے تو مسلمان بھی کھاتا ہے، کافر بھی جھوٹ بولتا ہے تو مسلمان بھی جھوٹ بولتا ہے، کافر بھی مکاری کرتا ہے تو مسلمان بھی مکاری کرتا ہے. یہ سب چیز تو مسلمان کو کافرانہ جیسا ہو گیا ہے، لیکن ایمان ابھی بھی تو پاکیزہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارا ایمان اور اعمال دونوں کو درست فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین.